ٹین ایج میں بچوں کو ہیلپ مانگنی نہیں آتی اور والدین کو ہیلپ دینی نہیں آتی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر والدین آرگیو کرتے رہتے ہیں اور بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوتی رہتی ہے، اور بچے جو ہے وہ اپنے نیو ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، اپنے ایکسپلوریشنس کے ان مراحل کو طے کر رہے ہوتے ہیں جہاں ان سے مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. لیکن والدین اور بچوں کے درمیان یہ جو خاص وقت ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں دونوں کو ایک دوسرے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اسی وقت ایک دوسرے کو سننے یا سمجھنے کی بجائے وہ ایک دوسرے کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تقریباً ہم سب ہی اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے والدین کے بارے میں یہ ضرور ایک آدھ دفعہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی. اچھا، یہ جو چیز ہے یہ بچوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور یہ والدین کی طرف سے تو اکثر ہی دیکھنے میں آتی ہے. آج جو اہم ٹپس ہم آپ سے شیئر کریں گے یہ وہ خاص باتیں ہیں، اگر یہ ہر والدین سن لیں، سمجھ لیں، اور جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ان کی بھی کل کو شادی ہونی ہے انشاءاللہ، تو آپ کے لیے بھی یہ باتیں بڑی کارگر ہیں، کیونکہ ہم اگر اس سوسائٹی کو یا اس دنیا کو اچھے انسان دینا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پھر اچھے انسان بننے کے انگریڈینٹس کیا ہوا کرتے ہیں. اب بسملہ آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں. اب ہمارے پاس ولنگ ویز میں میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ جو لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کالز پر، ان پرسن، بہت بڑی تعداد ان پیرنٹس کی ہے جو اپنے بچوں کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. بچے ان کی بات نہیں سنتے، سمجھتے نہیں. بعض اوقات والدین جو ہے وہ تھکے ہارے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو اپنی کوششیں ترک کر دیتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بچے ان کی بات مانیں گے ہی نہیں، لہٰذا ان کو جو کرتے ہیں وہ کرنے دیا جائے. تو یہ جو سب کچھ ہے اس میں بنیاد کہاں سے پڑتی ہے اور کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان چیزوں کو بچوں کی تربیت میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ سر، یہ جو بے بسی والی اسٹیٹ ہے نا، جس میں پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ اب جو بھی کر لیا جائے اس کا فائدہ تو ہونا نہیں ہے، یہ ایک دم سے ڈیولپ ہوتی نہیں ہے. جی. ٹین ایجنگ میں جو گائیڈنس یا جو ٹریننگ بچوں کو دینی چاہیے پیرنٹس کو، وہ شاید ان کی نیت بہت شاندار ہوتی ہے اور ہر پیرنٹ کی ہوتی ہے کہ وہ ان کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو زندگی کے اصول سکھانا چاہتے ہیں، ایک رسپانسبل انڈیپینڈنٹ لیونگ سکھانا چاہتے ہیں. لیکن جو طریقہ کار زیادہ تر والدین یوز کرتے ہیں وہ ایکسٹریم ہیں، دونوں ایکسٹریم ہوتی ہیں. ٹھیک. آپ نے شروع انٹروڈکشن میں ایک بات کی کہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی، اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی. اس کا ایک آسان جواب تو یہ ہے کہ بچے جس انداز سے پیرنٹس بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، بچے اس طرح کی سمجھ کے ساتھ نہیں ہوتے. صحیح. یعنی ان کا جو سمجھنے والا عقل مند دماغ کا حصہ ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. سو بچے جذبات سے زیادہ سیکھتے ہیں. بالکل صحیح. سو پیرنٹس چونکہ اس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ 3-4 سال کے بچے کو بھی ایسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے اگر اس کو ایک دفعہ منع کیا جائے گا تو وہ منع ہو جائے گا. جی. حالانکہ وہاں پر رویوں کی ٹریننگ جو ہے وہ زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے. والدین کئی دفعہ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو بچے دنیا میں آئے ہیں ان کو آلریڈی سب کچھ پتا ہے اور ہم نے بس انہیں یاد دلانا ہے یا توجہ دلانی ہے. وہ جو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے نا، یہ سب سے اہم بات ہے پیرنٹنگ میں، کہ آپ اپنے بچوں سے ایسی امیدیں اور ان کی ایکسپیکٹیشن آپ کی ایکسپیکٹیشن ان سے ایسی ہونی چاہیے جو کہ ان کی ایج کے مطابق ہو. جی. یعنی اب ٹین ایجنگ ایک ایسی ایج کا حصہ ہے وہ جہاں پر ایک بچے کے، ایک ٹین کے جسم میں، دماغ میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں. دماغ میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کی مقدار کسی کی کم، کسی کی زیادہ ہوتی ہے. اب یہ ان کی ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے. جی. اسی طرح سے باڈی میں بھی بہت سارے ایسے چینجز آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آلریڈی بڑے پریشر میں ہوتے ہیں. صحیح. یعنی آلریڈی اس کو اپنی جو آئیڈینٹی ہے، اپنی جو اسٹیم ہے، اس کے بارے میں بڑے سوال ہوتے ہیں. وہ جذبات سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو لوگوں کی ریجیکٹ کرنے کا بڑا خوف ہوتا ہے. آلدو انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں سب پتہ ہے کئی دفعہ، لیکن ان کو یہ جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں یہ تو والدین کی ذرا زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ انہیں پہچانے. جی میں وہی بات کرنے جا رہی تھی کہ والدین کو یہاں پر ایک رسپانسبل
پیرنٹنگ کے پرنسپل کو اپنانا ہوگا کہ بچوں کو، یعنی زیادہ تر والدین ان طریقوں کو اپلائی کرتے ہیں جو ان کے والدین نے یوز کیے ہوتے ہیں، یا اس کے اپوزٹ کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے پیرنٹس بہت سخت ہیں تو ہم بہت پولائٹ پیرنٹس ہوئیں گے. جی بچوں کی نیڈ کے اکارڈنگلی اپنی پیرنٹنگ اسکلس کو جو ہے وہ ڈھالنا بیسیکلی نیڈ ہے. بالکل صحیح. بہت زیادہ پیار بھی بچوں کو بہترین ٹریننگ نہیں دیتا ہے، بہت زیادہ، یعنی بے جا پیار جس کو کہتے ہیں. جی جی ان کی ایموشنل نیڈ کو نگلیکٹ کرنا اور ان کی جو مٹیریل نیڈس ہیں ان کو فالو کرنا، ان کو پورا کرنا، یہ بھی ایک بہت دیکھنے میں ہے. سو بہت زیادہ پیار بھی. یہ جو بہت زیادہ کہا جاتا ہے نا، لگن نہ تینوں تتیاں ہواواں. اچھا تو دنیا اتنی ایزی نہیں ہے. دنیا میں تو تتیاں ہواواں ایوری ویئر. وہ تو دینا چاہتی ہے. یعنی ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ وکیل ہیں اور کوئی ڈاکومنٹ تیار کر رہے تھے، تو میں نے کہا یہ ڈاکومنٹ تو آپ ایسے تیار کر رہے ہیں کہ جیسے اس بندے نے دھوکہ کرنا ہے اور آپ نے، تو کہتے یہی تو ہے. کیونکہ ہم نے جب کسی کو تحفظ دینا ہوتا ہے تو ہم نے یہی سوچ کے کرنا ہوتا ہے کہ دوسرے نے دھوکہ دینا ہے اور ہم نے دھوکے سے بچنا ہے. اچھا سملرلی دنیا بہت اچھی ہے، لیکن جب بچوں کو تیار کریں تو یہ سوچے کہ دنیا نہیں، یہ جنگل ہے جہاں جا کے اس کو کہیں بھی جگہ جگہ پہ مشکلات، کٹھنائیاں، چیلنجز، ڈیفیکلٹیز یہ آئیں گی. چھینا جھپٹی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو ان سب کے لیے آپ نے اپنے ایک ماڈل کو تیار کرنا ہے. یعنی سروائیول کے لیے نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا جیسے تھرائیو کرنا سکھانا بچوں کو، آج کی نیڈ وہ ہے. لیکن بچوں کو پیرنٹس چھوٹا سا اسٹریس بھی بیئر نہیں دینا چاہتے. وہ اسے چھاؤں میں رکھنا چاہتے ہیں کہ دھوپ، اب جب اسے دھوپ لگے گی ہی نہیں تو وہ پھلے پھولے گا کیسے؟ جی بالکل. اور جب انوائرمنٹ یا باقی دنیا اس کو پیرنٹس کی طرح تو انکنڈیشنل نہیں کر سکتی نا، محبت یا ویسا بیہیویئر تو نہیں ہوتا ہے. سو باقی دنیا میں تو انہوں نے سروائیو کرنا سیکھنا ہوتا ہے. کیا ٹائپس جی جی کیا ٹائپس بھی ہوتی ہے کچھ پیرنٹنگ کی؟ میں چاہوں گا زینب واجد آپ بتائیے کہ پیرنٹنگ کی کوئی ٹائپس بھی ہیں. جی 4 ٹائپس ہوتی ہیں پیرنٹنگ کی، جس میں سب سے پہلے اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے. یہ وہ پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ان کے آگے بہت اسٹرکٹ رولز لگائے ہوتے ہیں انہوں نے، یعنی کہ ان کے بہت پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، لیکن ان سے پیار بھی بہت کرتے ہیں. ان ادر ورڈز جو ہے وہ اسٹرکٹ پیرنٹنگ، جن کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں. اور ایک اور ہوتے ہیں جو کہ نیگلیکٹفل پیرنٹس ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کے اوپر بالکل بھی دھیان نہیں دیتے اور اتنا خیال نہیں رکھتے ان کی باؤنڈریز کا، ان کے رسپیکٹ کا. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے اپنے مینٹل اسٹریسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ انہیں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک اور ہوتے ہیں جنہیں پرمیسو پیرنٹنگ سٹائل کہا جاتا ہے. یہ وہ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی نہ نہیں بولیں گے، جو ان کی وشز ہوں گی، جو ان کی ڈیمانڈز ہوں گی، وہ ہم سب پوری کریں گے. مطلب ان کے اکارڈنگ وہ بہت اچھی پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہہ کر. لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انہیں نہ بولا جائے، انہیں منع کیا جائے ایسی باتوں سے جو کہ کرنے والی نہیں ہے، مطلب میرٹ پہ ڈیل کیا جائے. اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کا اور بچوں کا رول ہی ڈیفائن نہیں ہوتا. یعنی پیرنٹس بچوں والا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات کو ہی مان رہے ہوتے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ پیرنٹ والا رول اپلائی کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آرڈر کرنا، بات منوانا، اس طرح سے. جو لاسٹ ہے جو کہ ہیلدی پیرنٹنگ سٹائل ہے، وہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل کہتے ہیں اس کو. یہ وہ پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی رسپیکٹ بھی بہت کرتے ہیں. اکثر اوقات ہوتا ہے کہ پیرنٹس پیار تو کرتے ہیں لیکن بچوں کی عزت کرنا جو ہے وہ انہیں نہیں سکھایا جاتا یا انہیں آتا ہی نہیں ہے. ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیمانڈس کرنی ہے اور ہم نے مطلب بچے آر obliged ٹو فالو اس. لیکن یہ جو اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل میں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان سے لاجک کی بیس کے اوپر اپنی بات بھی منواتے ہیں اور ان کی بات بھی مانتے ہیں. یہ بڑی اہم آپ نے بات کہی کہ 4 ٹائپس کو اگر پہچان لیا جائے تو اپنے اندر جھانکنے کا بھی موقع مل جائے گا. اچھا اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو کچھ انڈائریکٹ میسیجز بھی والدین اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی 3 طرح کے اہم ایسے میسیجز ہیں جو ہمارے بغیر کہے بچوں کو جا رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ جو ہم کہتے ہیں کیا ہم وہ کرتے بھی ہیں؟ کیا ہم اپنی چاہتوں کے بارے میں ایفیکٹیولی کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ جو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے انسسٹ کر رہے ہیں، کیا ہم اسے وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں؟
اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم ان کے لیے رولز سیٹ کرتے ہیں یا ہم کوئی ان کے لیے سٹینڈز بناتے ہیں، کیا ہم ان کے لیے ڈٹرمنڈ ہیں؟ اگر انہیں لگے گا کہ ہماری کہی ہوئی بات کی ہماری جو پریکٹسز ہیں وہ نفی کر رہی ہیں، تو آپ کی بات کا اثر جاتا رہے گا. آپ اگر اپنی بات کو افیکٹولی کہیں گے نہیں، ایسی غلطی کر بیٹھیں گے بات کرنے میں، تو آپ کا کوئی کمزور پہلو آپ کی بات کا وزن گرا دے گا. اور اسی طرح سے اگر آپ رولز بناتے ہیں کچھ ایسے کہ جو آپ نے ابھی سیٹ کی، آج کے لیے اور رولز ہیں، کل کے لیے اور ہیں، اور یہ بدل رہے ہیں، اور آپ اپنی ہی کہی ہوئی بات، اپنی ہی سٹینڈز، اپنی ہی ریٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کی بعض اوقات تو دھجیاں بھی بکھیر دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر بچوں کی نظروں میں آپ کے کہے ہوئے کی عزت نہیں ہوگی. والدین کئی دفعہ مشمالر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں ان کا انہیں یقین ہی نہیں ہوتا. میں نے بہت سارے والدین کو جب ان سے پوچھا، تو بلکہ اگر آپ اور ہم دیکھیں تو جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں ہر طرح کا لوگ کام کرنے والے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی ہمیں یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا. ایون ڈرائیور سے اگر آپ پوچھیں کہ بچے کو کیا بنانا ہے، تو وہ کوئی بہت اچھی پوسٹ، کو بہت پڑھا لکھا، بہت اعلیٰ انسان ہی بنانا چاہتا ہے. لیکن جب آپ کسی سے بھی مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا بچہ ایسا بن جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یقین تو نہیں ہے، خواہش ضرور ہے. تو یہ جو یقین اور خواہش کے درمیان کا فرق ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے سیکھ کر، کیونکہ آپ اپنی خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کی لرننگ اگر لے لیں اور سیکھ لیں، اور یہ اس طریقے سے ہو کہ آپ کی سکلز ڈیولپ ہوتی چلی جائیں، تو دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو سیکھنے کے ساتھ آسان نہ ہو جائے. سر میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کا سب سے زیادہ جو غور ہوتا ہے، یا آپ سمجھ لیں ایمفسائز وہ جس بات پہ کرتے ہیں، وہ کریئر کے اوپر زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. پڑھائی، یہ بنے گا کیا، کریئر وائز یہ اس کا پروفیشن کیا ہوگا، یہ کس فیلڈ میں جائے گا. لیکن پیرنٹنگ کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہے، یعنی اوور آل شخصیت کیا ڈیولپ آپ بچے کی کر رہے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ ان کی بیسک پرسنالٹی ٹریٹس کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ اس گول کو لے کے چلتے ہیں کہ بچوں کو ایک رسپانسبل انڈیویجول کیسے بنایا جائے، تو چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ ان کی شادی کے معاملات ہوں، انہیں بھی اپنی ایک زندگی آگے گزارنی ہوتی ہے، سو اوور آل لائف ان کی بہتر ہوگی. لیکن پیرنٹس کا زیادہ کنسرن جو میں نے دیکھا ہے، اینڈ آئی ایم یوزنگ دس ورڈ، کہ وہ obsessed ہو جاتے ہیں کہ یہ پڑھائی بہت اچھی کرے، اسٹریٹ ایز لے، اور بہت اپنا کریئر بنائے، بہت پیسے کمائے. یہ بھی زندگی میں بہت اہم ہے، بٹ اگر آپ کا بچہ پڑھ بہت اچھا رہا ہے لیکن جذباتی طور پر وہ بہت زیادہ ویک ہے، یعنی جیسے ہی اس کا کوئی ایگزام ہوتا ہے وہ بہت اینشیس ہو جاتا ہے، وہ بہت کھانا نہیں پراپر کھاتا، وہ سو نہیں پاتا پراپر، اور اسٹریس کو اچھے سے مینیج نہیں کر پاتا، تو یہ الارمنگ ہے. ہو سکتا ہے وہ گریڈز بہت اچھے لے لے، لیکن اپنی زندگی میں آنے والی پریشان کن سچویشنز کو وہ ہینڈل کرنے کے قابل نہیں رہا. سو پیرنٹ کو سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ ایک شخصیت کی تعمیر کا گول بنائیں، کریئر کی تعمیر کا نہیں. کیونکہ بچے جب ایز اے پرسن ڈیولپ ہوتے ہیں، ایز این انڈیویجول ڈیولپ ہوتے ہیں، آپ ان کی ایسی ٹریننگ کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں ایک بہترین شخصیت بن کر ابھرے، تو وہ بہترین کریئر ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنا. بڑی اہم بات ایک آپ نے کہی کہ ان کو کس طریقے سے جذباتی استحکام پر ہم کام کریں. اچھا، اسی طرح سے جب ہم ان کے اندر تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہم یکدم انہیں رسپانسبل دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ یکدم تو ہونا کوئی نہیں. آپ ایسا کیجئے کہ ایک ترازو اگر لیں، اور اگر اس میں ایک پلڑے میں فیسلٹی اور دوسرے پلڑے میں رسپانسبلٹی رکھی جائے، تو اگر اس توازن کے ساتھ چلیں، ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں اور ذمہ داری ہم انہیں دیتے نہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر رسپانسبلٹی کی پریکٹس ہی نہیں ہوتی، رسپانسبلٹی اٹھانے کا ان کو کوئی موقع ہی نہیں ملتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک میں خاص بات یہ کہوں گا کہ جو بچے اپنی ایجوکیشن کے دوران کچھ نہ کچھ ارن کرنے لگتے ہیں، جیسے ٹیوشن پڑھا کر یا جیسے کسی اور طریقے سے، وہ بچے ضرور ترقی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک سینس آف جاب مل جاتا ہے، ان کو ایک پیسہ کمانے کا ایک ذوق شوق بھی پیدا ہوتا ہے، سمجھ بھی آتی ہے، پیسہ خرچ کرنے کا بھی پھر ان کو سینس ملتا ہے. ذمہ داری کو ڈیولپ کرنا جو کہ ایک انتہائی اہم بات ہے. یعنی اگر
اوور آل صرف ہم اس بات پر فوکس کریں کہ ہم بچوں کو کیسے ایک ذمہ دار انسان بنا سکتے ہیں، تو وہ 2 سال 3 سال سے ٹریننگ شروع ہوتی ہے محسن صاحب. یعنی آپ ان کو اگر بچوں کو ان کی ایج کے مطابق چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی 4 سال کے بچے کو آپ ٹیوشن پڑھانے کی بات کریں، لیکن 3-4 سال کے بچے کو اگر آپ کوئی نہ کوئی ایسا ٹاسک دیتے ہیں جس میں کہ وہ اس رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے کرنا ہے. جیسے اگر وہ اپنے ٹوائز سے کھیل رہا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ اچھا اس باکس میں آپ نے یہ واپس رکھنی ہے. بالکل صحیح. یا مدر چھوٹا سا کام دے دیتی ہے کہ یہ کوئی چیز پاس کر دیں، اور اسی طرح سے جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی جاتی ہے تو ان کو اپنے بیڈ کا تکیہ ٹھیک کرنا، اپنی الماری ٹھیک کرنے کا چھوٹا سا ٹاسک دیا جائے جس کا انہیں کو ذمہ داری دی جائے کہ یہ آپ کا کام ہے، اور پھر پیرنٹس اس کو باقاعدہ ڈیولپ کرتے ہیں. اگر وہ بہترین وے میں چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں اپنے تو ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو ریوارڈ کریں چھوٹے موٹے. جیسے مارکیٹ اگر آپ جائیں تو اگر آپ پیرنٹس بچوں کے ساتھ ہیں تو بڑے بچے کو آپ کاؤنٹر پر بھیج سکتے ہیں کوئی انفارمیشن لینے کے لیے، کوئی ڈاکومنٹس جو ان کے ہوتے ہیں جس کی بڑی فکر ہوتی ہے، کوئی فارم فل کرنا، ٹیسٹ کروانا، یہ سارے کام بھی بچوں کے ہاتھوں ہو تو اچھا ہے. اور جیسے جیسے ٹین ایجنگ میں جاتا ہے تو ان سے پلان پوچھا کریں. جیسے مثال کے طور پر گھر کا کوئی اگر فنکشن ارینج کیا ہوا ہے تو ان کی رائے لی جائے. کانفیڈنس بلڈنگ اس طرح سے ہوتی ہے. بے شک آپ اپنی مرضی کریں، آپ اپنا مشورہ دیں، تو ان کو ایک امپورٹنٹ اینٹی فیل کروانا. اصل میں والدین اور ان میں ٹیچرز بھی انوسینٹلی بچوں کے درمیان اندر کی ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ شاید وہ اتنے کوئی قابل نہیں ہیں اور وہ کوئی کمتر مخلوق ہیں. صحیح. اور یہ وہ جو ایک تکلیف ہے ان کے اندر، وہ شاید سم ٹائم ہم نے دیکھا پوری زندگی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. وہ جتنی بھی اچیومنٹس کر لیں وہ گھٹن سی رہتی ہے. دے ڈونٹ لائک دیم سیلف. سو پیرنٹس کو اگر کچھ اصول کوئکلی میں بتاؤں کہ اگر آپ اوور آل ایک رسپانسبل پرسن بنانے کی طرف آپ جاتے ہیں تو ان کی ایج اپروپریٹ ان کو کچھ ذمہ داریاں دی جائیں، ان سے مشورہ لیا جائے، ان کی بات کو غور سے سنا جائے. بے شک آپ اپنی پیرنٹنگ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ پرمیسو پیرنٹس کی طرح ان کی باتوں کو مانیں. جو ان کے لیے بہترین سٹینڈز آپ کو لینے پڑتے ہیں ان کو بھی نہیں، لیکن لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. غصہ کرنے سے بچہ بات نہیں مان رہا ہوتا. جیسے اگر ہم پیرنٹنگ کے کچھ ویلیوز یا پرنسپل ڈیزائن کریں تو دیکھیں پیرنٹس ٹریننگ دیتے ہیں، دے آر ٹیچرس پہلے، ٹھیک ہے نا. سو ٹیچنگ ایک اصول ہونا چاہیے آپ کی پیرنٹنگ کا. محبت اور ریسپیکٹ یہ بھی آپ کی پیرنٹنگ کے اصول ہونے چاہیے کہ آپ جو بھی ان کو ٹیچ کریں گے، جو بھی سکھائیں گے زندگی کے بارے میں، حالات کے بارے میں، عزت اور احترام کو کسی قیمت پر لیٹ ڈاؤن نہیں کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. دوسرا اصول یہ ہے کہ رسپیکٹ ان کو بالکل جیسے ہم دل سے کسی بندے کی رسپیکٹ کرتے ہیں بچوں، دے نیڈ دیٹ. غیر مشروط انکنڈیشنل محبت تو خیر پیرنٹس کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن میں رسپیکٹ کی بات کر رہی ہوں. رسپیکٹ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے کمفرٹ کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس کو اسرٹیو بھی ہونا چاہیے. جو صحیح سچی کھری بات ہے، جو ڈسپلن ہے بچوں کی زندگی کے لیے لازمی، اس کو بھی سکھانا بہت ضروری ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ڈسپلن سکھا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ناراضگی کا اصول اپنا لینا چاہیے، یا دھمکیاں دینی چاہیے، یا غصہ کرنا چاہیے، یا خوش کر کے تو ان کی مرضیاں پوری کر کے تو ان سے توقع کرنی چاہیے کہ وہ فرمانبردار بنیں گے. سو اس کے لیے آپ بڑے آسانی سے ریوارڈ اینڈ ہولڈنگ دا ریوارڈ کا ایک پرنسپل ہے، اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر کوئی اگر آپ ذمہ داری ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی رسپانسبل بیہیویئر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ریوارڈ کی لینگویج جو ہے وہ ہم سب کا برین انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے تو اس میں ہولڈنگ دا ریوارڈ، ہولڈنگ پنشمنٹ کی بات میں نہیں کر رہی کیونکہ یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے. پنشمنٹ سے بیہیویئرل ٹریننگ نہیں ہوتی. ہولڈنگ ریوارڈ کہ جب آپ یہ بیہیویئر ڈیولپ کر لیں گے، جب یہ بیڈ بیہیویئر چھوڑ دیں گے تو آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا. سو رسپیکٹ اینڈ لو، پروٹیکشن، سیفٹی اور ٹیچنگ، یہ بیسک پرنسپل اگر ان ویلیوز اور اس ڈائریکشنز میں پیرنٹس اپنی پیرنٹنگ کو مولڈ کریں تو الٹیمیٹلی وہ ایک انڈیویژول
رسپانسبل پرسن بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جس میں اگر ان کے جذبات اوپر نیچے جاتے ہیں تو بھی ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہترین آپ نے اصول بتائے، اور میرا خیال ہے کہ ان سب باتوں کو اگر جان لیا جائے، سمجھ لیا جائے، نوٹ بھی رکھا جائے، شیئر بھی کیا جائے، اور پھر ان کے بارے میں بات بھی ہوتی رہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہیومن بینگز اپنی سوسائٹی کو نہ دے پائیں دنیا بھر میں۔ اب جس طرح سے کوئی بھی کام جو ہے وہ باقاعدہ ٹریننگ کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے اتفاقیہ طور پہ کوئی سنگر بن جاتا تھا، اب اس کی ٹریننگز ہیں، ڈرائیونگ، کوکنگ، یہ سارے کام۔ اسی طرح سے جو پیرنٹنگ ہے یہ بھی سیکھنے کا کام ہے، صرف والدین بن جانا یعنی جب آپ کے ہاں اولاد ہو تو یہ سمجھ لینا کہ ہمیں ان کی تربیت کرنا بھی آ گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو سیکھنا ہوگا، اور سیکھنے کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں، اپنے سیلف لرننگ، سیلف ہیلپ سے لے کے سوشل ہیلپ، پھر پروفیشنل ہیلپ، تو کافی درجے ہیں۔ اگر ہم سیکھ کر کوئی کام کریں گے تو ہم یقیناً زیادہ اچھے سے کر پائیں گے۔